Why did you accept Islam? Why? Why did you accept Islam? Why do I accept Islam? After knowing Islam, why should not I accept Islam? Because Islam is the truth. It's a way of life. It's divine. It's practical. It's logic. It's rational. Islam is the answer to whatever problem that we need to live in this world. And Islam is... ابھی آپ حضرات نے ان محترم کی زبان سے سنا، ان سے سوال ہوا پبلک میں کہ آپ نے اسلام کیوں قبول کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اسلام کو جاننے کے بعد اسلام کو قبول کیوں نہ کرتا، کیونکہ اسلام ہی میں سچائی ہے، اسلام ہی میں نظام حیات ہے، اسی میں زندگی کا طریقہ ہے۔ یعنی انہوں نے اسلام قبول کرنے کی جو وجہ بتائی، اس کی خوبصورتی بتائی، اس کا حسن و جمال بتایا، اس کی سندرتا بتائی۔ لیکن اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے دم پر پھیلا ہے، اب مجھے بتاؤ کہ ان بزرگ کی گردن پر کس نے تلوار رکھا ہے، کس نے انہیں کوئی لالچ دی ہے؟ تو آپ کو کہنا پڑے گا کہ انہوں نے اسلام کو جان کر کے اسلام قبول کیا ہے، اور اسلام جو آج نہیں، آج تو جب نفرت کا دور ہے، اسلام و فوبیا کا دور ہے، پوری دنیا اسلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، قرآن کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر غلط الزام لگائے جا رہے ہیں، اس دور میں لوگ کھلے عام اسلام قبول کر رہے ہیں۔ تو سوچو کہ جب اتنی نفرتیں نہیں تھی تب لوگ اسلام کیسے قبول کرتے رہے ہوں گے؟ تو آپ کو کہنا پڑے گا، برجستہ کہنا پڑے گا کہ اسلام تلوار کے دم پر نہیں بلکہ اپنی سچائی اور اپنے کردار کے دم پر پھیلا ہوا ہے۔ میں بار بار کہہ چکا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں کہ اسلام کا مطالعہ کرو، اسلام پر اسٹڈی کرو، سچائی سے، سچائی والی نظر سے، بغض و عناد سے نہیں۔ بغض و عناد سے اگر کرو گے زندگی بھر تمہیں سچائی نہیں ملے گی۔ سچی نگاہوں سے اگر آج بھی اسلام کو پڑھو گے اور دیگر مذاہب کے ساتھ تقابل کرو گے، ان کے ساتھ مقابلہ کرو گے، تو میں سچائی اور یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کو اسلام ہی سچا ملے گا۔ آپ جان لیں کہ ہمارے مدارس کو ملبے میں بدل دینے سے، اس کی دیواریں گرا دینے سے اسلام ختم نہیں ہو جائے گا، چند مسلمانوں کو مار دینے سے اسلام ختم نہیں ہو جائے گا، کچھ دنوں کے لیے اذان پر بین لگا دینے سے، پابندی لگا دینے سے اسلام ختم نہیں ہو جائے گا، جگہ جگہ جو نمازیں ہوتی تھی اس جگہ پر روک لگا دینے سے نماز ختم نہیں ہو جائے گی۔ یہ تو ایک چھوٹا سا فارمولہ ہے، یہ تو کوئی نئی چیز ہمارے لیے نہیں ہے۔ تاتاریوں نے آپ ہی کی ذہنیت پر ہماری لاکھوں کتابیں دریائے دجلہ میں ڈال دی تھی، یہی سوچ کر کہ اسلام کا دین ختم ہو جائے گا، اسلام ختم ہو جائے گا، مگر تاتاری ختم ہو گئے، اسلام زندہ ہے۔ بغداد کو اسی نیت سے لوٹا تھا کہ بغداد ختم کر دیں گے، اسلام ختم ہو جائے گا، مگر مجھے بتاؤ تاتاریوں کا نام زندہ ہے یا اسلام کا نام زندہ ہے؟ ذرا خون نہیں بہایا تھا، 2-4 آدمی کو قتل نہیں کیا تھا، 3 دن میں 18 لاکھ مسلمانوں کو تاتاریوں منگولوں نے مارا تھا، یہی نیت تھی اسلام ختم کر دیں گے۔ مگر آپ کرشمہ دیکھیں، جس وقت جو ہے پوری دنیا میں صرف 2 ملکوں میں، مصر اور عرب میں اسلام بچا ہوا تھا، باقی پوری دنیا سے، غالباً پوری دنیا سے اسلام کو ختم کرنے کی سازشیں رچی جا چکی تھی اور قتل عام کیا جا چکا تھا۔ اس وقت کا تاریخ داں اگر لکھتا تو یہ لکھتا کہ اسلام اب ختم ہو جائے گا، لیکن اسی منگول، وہی تاتاری جو روس کی جانب گئے تھے اسلام کو مٹانے کے لیے، جب بزرگوں سے ملے، اسلام کے قریب ہوئے، جو تلوار لے کر نکلے تھے، تاتاری جیسے دہشت ناک جو قوم جو ایک وقت میں نہ جانے کتنوں کو موت کے گھاٹ اتار دی تھی، وہ لوگ لاکھوں کی فوج لے کے جب روس کی جانب گئے، مسلمانوں سے قریب ہوئے، وہاں کے بزرگوں سے ملے، تو جو قوم اسلام کو مٹانے کے لیے نکلی تھی وہ اسلام کی تبلیغ کرنے لگی۔ اسی کو دیکھ کر علامہ اقبال صاحب نے کہا تھا، ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے۔ تو اپنے ذہن سے یہ نکال دیجئے کہ ہم اسلام مٹا دیں گے، قطعی ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ وقتی طور پر آپ ہمیں ستا سکتے ہیں، ہمارے مدارس کو توڑ سکتے ہیں، ہماری مساجدوں میں گھس کر کے بے اصول کام کر سکتے ہیں، لیکن یقین مانیے کہ آپ اسلام ختم نہیں کر سکتے ہیں۔ مسلمان کو ستا سکتے ہیں، مسلمان خطرے میں آ سکتا ہے، لیکن اسلام کبھی خطرے میں نہیں آ سکتا، کیونکہ اسلام کوئی انسان کا بنایا ہوا قانون یا سنویدھان نہیں ہے، بلکہ رب العزت، اللہ رب العزت کا بھیجا ہوا دین ہے، اللہ رب العزت کا بھیجا ہوا مذہب ہے۔ اسے مٹا دے کسی انسانیت یا پوری دنیا کی قوم میں دم اور طاقت قوت نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ